الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ محترم سامعین حضرات، کل گفتگو ہوئی تھی ہدایت کے اوپر، اور آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ انسان جن چیزوں کا محتاج ہے، ہر چیز کا محتاج ہے، لیکن ہم جن چیزوں کے سب سے زیادہ محتاج ہیں وہ ہدایت ہے، اور اللہ کے خزانے کی سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے، اور ہدایت کی کوئی انتہا نہیں ہے، ہدایت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کیوں کہ مومن میں مختلف مراتب ہیں، نیچے سے لے کے اوپر تک چلے جائیے سب مومن میں، پھر اوپر جائیے اولیاؤں میں، پھر اولیاؤں سے اوپر اور اتقیاء ہیں، ابرار ہیں، اخیار ہیں، صلحاء ہیں، صالحین، صدیقین ہیں، پھر انبیاء علیہ السلام، اور پھر ہمارے حضرت خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ کون ہے؟ امام الانبیاء۔ تو امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی طرف سے مامور ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، اور سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تلاوت کی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایمان ہے اور پوری دنیا کائنات عالم کا ایمان ہے کہ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے اتنے اونچے مقام پر ہیں کہ شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم تو آپ اسی مقام پہ رہے، نہیں جی۔ جس طرح کہ ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ اللہ پاک کی ہر آنے والی شان میں ایک نئی شان ہے، یعنی ہر آنے والی ایک گھڑی، آن نہیں سمجھ میں آئے گا، ہر آنے والی گھڑی میں اللہ پاک کی ایک نئی شان اللہ پاک کی تجلی کی ظاہر اور نمایاں ہوتی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی، تو وہ تو خالق ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد خاتم النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شان کو بلند کرتا رہتا ہے۔ تو جب بھی انسان اہدنا الصراط المستقیم کرتا ہے، اور خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کے درجات کی ہدایت کی اور یہ بات شاید ہمیں سمجھ میں اس لیے نہیں آئے گی کہ ہم لوگ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ بصیرت کی روشنی سے تھوڑا ہم لوگ کم محسوس کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو اہل بصیرت ہیں، جن کے دل پر اللہ پاک نے ایمان اور تقوی کا نور کھولا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم جو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ خیر بہرحال وہ تو ایک موضوع ہے جو گزر گیا، کل بات لمبی نہیں کرنی ہے، مجھے بات کرنی ہے متقین پر۔ اب آپ متقین کے سلسلے میں ایک بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تقوی کا حکم عطا فرمایا، اور سب سے زیادہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے کہا ہے۔ تقریباً میرے علم کے اعتبار سے 60 سے زائد مقام پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور اپنے پسندیدہ بندوں کو کہا کہ تقوی کی شاہراہ اختیار کرو، تقوی کیا کرو؟ اختیار کرو، اور وصول اللہ، یعنی ہم اللہ کی طرف چلنا چاہتے ہیں، یا اللہ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، یا اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ کا قرب چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے جو بلند چیز ہے وہ ہے تقوی کی صفات۔ کیا ہے؟ تقوی کی صفات، کہ اللہ تعالیٰ کے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف جیسے جیسے قدم اس کا بڑھے گا تو یہ تقوی ہی کی راہ سے بڑھ سکتا ہے، تقوی کی راہ سے انسان کے اوپر یہ بڑھ سکتا ہے، اور انسان جتنا تقوی اختیار کرتا ہے اتنا اللہ رب العالمین کی طرف وہ بڑھتا ہوا چلا جائے گا۔ جی، تو تقوی کیا ہے؟ ہماری اسلامی شریعت میں تقوی ہی تمام امور دین کی اصل اور بنیاد ہے، اور تقوی شریعت میں 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تقوی شریعت میں 2 معنی میں استعمال ہوگا، ایک ڈرنا اور دوسرے بچنا، یہ یاد رکھ لیجیے۔ تقوی کا ترجمہ کیا ہے؟
ڈرنا اور بچنا. اصل مقصود گناہ اور اس کی اللہ پاک کی ناراضگی سے بچنا ہے. اصل مقصود کیا ہے؟ اللہ پاک کے ناراضگی سے بچنا ہے. مگر سبب اس کا خوف اور ڈر ہے. سبب اس کا خوف اور ڈر ہے. ہمیں جب یہ پتہ ہوگا کہ ہم بدنگاہی کریں گے تو ہم کو اس کی یہ سزا ملے گی تو ہم ڈریں گے تو بدنگاہی سے بچیں گے. جیسے کہ ہم آگ میں ہاتھ رکھنے سے ڈرتے ہیں. جب ڈرتے ہیں کہ یہ جلا دے گی تو ہم بچتے بھی ہیں آگ سے. تو انسان کے اندر تقویٰ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے شریعت میں. تو سبب اس کا خوف ہے. اللہ تعالیٰ کے عقاب و عذاب سے ڈرنا ہے. یعنی جب دل میں اللہ کے عقاب و عذاب کا خوف ہوگا تو انسان گناہ سے بچے گا. اور قرآن و حدیث میں دونوں معنی میں تقویٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور اصل جو ہے وہ گناہ سے بچنا ہی تقویٰ ہے. گناہ سے بچنا ہی تقویٰ ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان اولیاءہ الا المتقون. ان اولیاءہ الا المتقون. یہ سورہ انفال میں آیت نمبر 34 ہے. اللہ کے ولی صرف متقی پرہیزگار لوگ ہو سکتے ہیں. یعنی ایک تو ہے عبادت کرنا اور ایک ہے گناہ چھوڑ دینا. تقویٰ کا عبادت کا اثر ہم لوگوں پہ نمایاں کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، روزہ رکھتے ہیں الحمدللہ، صدقہ دیتے ہیں الحمدللہ، زکوٰۃ دیتے ہیں الحمدللہ، لیکن مسجد سے نکلے اور کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے. اور مثلا مسجد میں ہم نے نیک اعمال کیا اور مسجد سے باہر نکل گئے، 2-4-5 لوگ مل گئے، کھڑے ہو گئے اور کسی کی غیبت بدگوئی میں لگ گئے. تو عبادت کا نور جو آپ نے حاصل کیا مسجد میں، وہ نور باہر نکل کر کے غیبت کرنے سے زائل ہو گیا. اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے. مثال کے طور پر ایک آدمی انڈیا میں سورت سے ایک ٹینکر دودھ لے کے چلا، 50,000 گیلن دودھ ریزرو کر لیا، اس نے سیو کر لیا، سب کچھ حفاظتی. لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ ٹنکی میں کہیں پر ہول ہے، سوراخ ہے. اب بامبے، سورت سے لے کے بامبے جب پہنچا تو پہنچنے کے بعد جب گاڑی کھڑی کی اس نے تو دیکھا ٹینکر میں دودھ ہے ہی نہیں، وہ تو سب راستے میں گر گیا. تو معلوم ہوا کہ دودھ تو اس نے لوڈ کیا تھا، چوری بھی نہیں کی، بیچا بھی نہیں، اپنے ارادہ سے ضائع بھی نہیں کیا، لیکن ٹنکی میں ہول تھا، سوراخ تھا، تو دودھ سب کا سب راستے میں اس کے گر گیا. تو یہی حال ہے گناہ کا. مسلمان معاشرے میں ہمارے آج اللہ ہم سب کو بچائے، گناہ سے بچائے. جتنی عبادت آج کی جا رہی ہے یا عبادت ہو رہی ہے الحمدللہ، مسلمان آج بھی ہم مایوس نہیں ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن تقویٰ کی صفت نہیں آ رہی ہے. یعنی گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے. تو عبادت کر کے دودھ لوڈ کر لیا، تقویٰ کا نور حاصل کر لیا، لیکن معصیت کر کے، گناہ کر کے، نافرمانی کر کے اس تقویٰ کے نور کو ضائع کر دیا. اب مثال کے طور پر ایک مثال سمجھ لیجئے، 10 منٹ ہونے والا ہے، کہ مثال کے طور پر عشاء کی نماز ہم نے پڑھ لی. ہمارے اور آپ سب لوگوں کے سامعین کے ایمان پر 100 درجہ نور کا اللہ نے عطا کر دیا. اللہ کرے ایسا ہی ہو. اب ہمیں فجر کی نماز پڑھنا ہے، لیکن اب اس وقت سے ہم نے غیر دینی کام میں مشغول ہو گئے، گناہ کے کام میں. تو اب صبح تک یا گھنٹہ 2 گھنٹہ میں جیسی معصیت ہوگی اسی اعتبار سے ہمارا یہ نور کم ہوتا چلا جائے گا. تو اب صبح تک گویا کہ ہم نے 100 درجہ حاصل کر لیا تھا اور 100 کو پھر 0 پہ لے آئے. اب صبح پھر فجر کی نماز پڑھی میں نے، پھر 100 درجہ لوڈ ہو گیا. ظہر کی نماز تک ہم نے اس کو پھر 0 تک پہنچا دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ ترقی بیلنس نہیں ہو رہی ہے، بیلنس نہیں ہو رہی ہے. اور ایک آدمی ہے کہ صبح فجر نماز پڑھ لیا عشاء کی اور معصیت سے بچا، گناہ سے بچا، تو 100 درجہ اس کے ایمان پہ نور کا لوڈ ہو گیا.
اور صبح تک اس نے 100 کا 100 محفوظ کر لیا، بچا لیا. پھر صبح فجر کی نماز پڑھی تو اب کتنا ہو گیا؟ 200 ہو گیا. فجر سے لے کے ظہر تک بچایا، 300 ہو گیا. تو اس طرح بڑھتے 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 چلا گیا. اسی کو قرآن نے کہا ان اولیاءہ الا المتقون. تو جو گناہ سے بچتا ہے وہ تقوی کی صفات حاصل کرتا رہتا ہے اور یہاں تک کہ وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. آج 10 منٹ ہو گیا. چلیے انشاءاللہ بقیہ بات کر